بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر فرشتوں نے آ کر کیوں کھودی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ان کا اصل ملک فلسطین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے جانے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی اولادوں نے مصر میں زندگی بسر کی، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہی مہاجرین میں سے ایک خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عمران، ماں کا نام یعقوبن، بڑے بھائی کا نام ہارون اور بہن کا نام مریم تھا۔ جب بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں جا کر رہنے لگے تو اللہ پاک نے انہیں بے شمار رزق اور عزت سے مالا مال کیا۔ وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے نافرمان ہوتے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ظالم حکمران فرعون کو بھیجا جو بنی اسرائیل کے مخالفت تھا۔ ایک رات فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے بھڑکتی ہوئی ایک آگ آ رہی ہے۔ اس آگ میں سب کچھ جلتا جا رہا ہے سوائے اسرائیل کے لوگوں کے۔ تو فرعون نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو پاس بلایا اور خواب کی تعمیر معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ یہ بات سن کر فرعون کو اپنی سلطنت کی فکر ہونے لگی۔ اس نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس طرح بنی اسرائیل میں بچے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیے جاتے۔ فرعونیوں کو یہ ڈر ہونے لگا کہ اگر سارے ہی بچے مر گئے جائیں گے تو پھر اسرائیلی غلام ختم ہو جائیں گے۔ تو فرعون نے اپنے علماء کے کہنے پر حکم جاری کیا کہ ایک سال بچوں کو قتل کیا جائے اور دوسرے سال بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ فرعون کے حکم کی تعلیم شروع ہوئی۔ جو جس سال بچوں کو زندہ چھوڑا جاتا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو مارنے کا حکم جاری کیا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف جو کوشش کی اس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ظالم کے خلاف جب تک جہاد نہ کرے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک تمہاری مدد نہ کرے گا۔ یہاں فرعون واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، یہ سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلمے کا بلند کیا اور فرعونیوں کا خاتمہ کر دیا۔ دوستو، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں اور آج بھی وہ جگہ جگہ کھدائی کر کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر چھپی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں دفن کیے گئے اس بارے میں کئی روایتوں میں ملتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مصر اور شام کے ایک میدان کے تہہ میں کہ جس کو وادی سینا بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی سینا سے گزر رہے تھے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور آپ قوم کو بھی یہی ترغیب دی کہ مجھے بیت المقدس میں دفن کرنا۔ قصص الانبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام فرشتوں کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ ایک قبر کھود رہے ہیں جس سے خوشبوؤں کی لہریں باہر آ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی قبر کبھی نہ دیکھی تھی۔ آپ فرشتوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ تم یہ قبر کس کے لیے کھود رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ قبر اللہ کے ایک نیک پیغمبر کے لیے کھودی جا رہی ہے۔ اگر آپ جانتے ہو کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ اس قبر میں داخل ہو جاؤ، اس میں لیٹ کر اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا تو اسی وقت آپ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس طرح فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ کو دفن کر دیا۔ تبری میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں اللہ کے سوا کسی کو کچھ علم نہیں
اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قبر کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر یہودیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قبروں کے بارے میں علم ہو جاتا تو وہ ضرور ان دونوں بھائیوں کو اپنا خدا مان لیتے۔ اسرائیلیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فلسطین میں دفنایا گیا۔ ان کی قبر مسجد اقصیٰ کے آس پاس ہے، اس لیے یہودی فلسطین کے قبضے کے بعد سے ہی مسجد اقصیٰ کے قریب کئی جگہوں پر کھدائی کر چکے ہیں، لیکن انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں کوئی سراغ نہیں ملا۔ یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کے ہر طرف کھدائی کر کے دیکھ لی، لیکن انہوں نے مسجد کے بائیں طرف کبھی کھدائی نہ کی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اگر انہوں نے مسجد اقصیٰ کے بائیں طرف کھدائی کی تو پھر پوری کی پوری مسجد ان پر آ گرے گی۔ اس کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔